آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی شام کی سادہ سی روٹین اور ساتھ میں ایک مزیدار سی چکن مٹر پلاؤ کی ریسیپی۔ اور اگر آپ کے گھروں میں بھی ماربل لگا ہے جس کی چمک وقت کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے تو اس چمک کو برقرار رکھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ تو آپ سے بس اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پلیز پورا واچ کریے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو پہ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کریے گا اور لائک کر کے جائیے گا۔ جی السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے جی آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی یہاں پہ میں صبح ناشتے کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آٹا جو ہے نرم ملائم سا گوندھے تو آپ ایسا کریے کہ اس میں پانی مکس کرنے کے بعد اس کو 10 سے 15 منٹ کے لیے کسی صاف کپڑے سے ڈھانپ کے رکھ دیجئے۔ پھر 10 سے 15 منٹ کے بعد جب آپ آٹے کو مکھی لگائیں گی تو یہ بہت نرم ملائم سا آٹا گوندھے گا۔ اس کے بعد میں نے آٹے کو رکھ دیا تھا ایک طرف 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ آپ کا کام فٹافٹ سے مینیج ہو جائے، آپ کا پورا دن جو ہے وہ پروڈکٹیولی گزر جایا کرے، تو کوئی بھی جو آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو ایز اے فری ٹائم یوز مت کیا کریں، اس کو کسی نہ کسی اور چیز میں یوٹیلائز کر لیا کریں۔ انسان اگر ایک بار کچن میں آ گیا ہے تو کوشش کیا کریں کہ ایک بار ہی سارا کام ختم کر کے پھر ہی کچن سے باہر جایا جائے۔ تو یہاں میں اپنے بچوں کے لیے فرینچ ٹوسٹ بنانے لگی تھی، اور وہ یہاں پہ میرے پاس کھڑے ہو کے اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب یہ تیار ہو اور کب وہ یہ کھائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بات کر لیتے ہیں کچھ ہم عورتوں کی کچھ ایسی عادتوں کی جس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اجیرن کیا ہوا ہے۔ اپنی دشمن خود بنی ہوئی ہیں، ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت ہے، کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے۔ جی سب سے پہلی عادت ہے جی سیلف لو کا نہ ہونا۔ تو سب سے پہلے تو ہم ایسا کریں کہ خود سے محبت کرنا سیکھیں، اپنے لیے ٹائم نکالنا سیکھیں۔ پورے دن میں 24 گھنٹے ہم گھروں کے کام، شوہر اور بچوں کے کام کرتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان کے لیے ٹائم نکال سکتی ہیں تو اپنے لیے کیوں نہیں؟ زیادہ نہیں لیکن کم از کم 1 گھنٹہ خود کے لیے نکالیں، اپنا می ٹائم بھی انجوائے کریں۔ ایسا ٹائم جس میں آپ اکیلی ہوں اور ایک چائے کا کپ ہو اور آپ اکیلے بیٹھ کے پیئیں، اس کو انجوائے کر سکیں، یا آپ کچھ اور بھی اگر آپ ناول وغیرہ پڑھتی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں اگر آپ کو اتنا ٹائم ملتا ہے تو۔ دوسری بری عادت یہ ہے کہ ہر وقت شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ کبھی اللہ سے شکایت کہ اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، کبھی شوہر سے شکایت کہ شوہر ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمیں ٹائم نہیں دیتے، کبھی بچوں کے ساتھ شکایتیں کہ میری بات نہیں سنتے، اور کبھی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ شکایت۔ اور یہ مسئلہ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذات کو پرفیکٹ سمجھنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم سمجھتی ہیں کہ ہماری تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کو ہم سے شکایت ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ ہم سب کے لیے کام کرتی ہیں تو ہم پرفیکٹ ہیں جی، اور شکایت کرنے کا حق صرف اور صرف ہمیں ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے شوہر کو بھی آپ سے شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے بچوں کو بھی آپ سے شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بھی آپ سے شکایتیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا میں جو نا پرفیکٹ انسان کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ اپنی یہ عادت بدلنے کی کوشش آج سے ہی شروع کریں، جو جیسے ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو جی ہم صرف 2 لوگ کھانے والے ہیں، اس لیے میں نے آج صرف اتنا سا چکن ایڈ کیا تھا۔ بچے میرے پیس لیتے نہیں ہیں اتنا، تو اس لیے۔ تیسری ہم عورتوں کی عادتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ہم الزام بڑے دیتی ہیں دوسروں کو نا۔ ہماری زندگی جو بھی ہے جیسی بھی ہے، ہم کبھی اپنے آپ کو بلیم کریں گے ہی نہیں۔ کبھی ہم کہیں گے کہ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ غلط کیا ہے، کبھی ہم کہیں گے کہ ہمارا رشتہ صحیح جگہ پہ نہیں کیا، کبھی ہم اپنے شوہروں کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں، اور کبھی جو ہے نا ہم اپنی تقدیر کو الزام دینا شروع کر دیتی ہیں کہ نصیب ہی برے تھے۔ چلے مان لیا جو بھی کیا دوسروں نے کیا، تو ہم نے اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے ایسا کیا کر لیا، کون سی ایفرٹ ہم نے ڈال لی ہے اپنی زندگی کے لیے؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ ہم اور آپ ایسی عورتیں ہیں کہ جس کی زندگی کو کوئی بھی توڑ مروڑ کر بدل سکتا ہے۔ جو عورت اپنے جذبات پر قابو رکھنا جانتی ہے، اپنی سوچوں پر، خود پر، اپنی زندگی پر جن کو کنٹرول ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو الزام نہیں دیتی کہ فلاں کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی یا فلاں کی وجہ سے ایسے ہو گیا۔ اور پھر ہم عورتوں نے نا ایک اور چیز جو اپنے اندر پالی ہوتی ہے، وہ جی طرح طرح کے خوف پالے ہوتے ہیں، کبھی اپنے شوہروں کو لے کے، کبھی اپنے بچوں کو لے کے، کبھی یہ سوچتی ہیں کہ کیا ہماری زندگی کبھی بدلے گی ہی نہیں، ہم جہاں پہ ہیں ہم وہیں پہ رہیں گی۔ تو جی اس کا حل واحد یہی ہے کہ جو جیسا ہے اس سب کو اپنے اللہ پہ چھوڑ دیں، بلا وجہ کا خوف پال لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ صحت پر برا اثر پڑے گا، ہماری مینٹل ہیلتھ پر برا اثر پڑے گا، تو جو چیز ویسے ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیتی ہیں۔
اس کے بعد یہ کہ دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا چھوڑ دیں گی نا اگر ہم، تو ہماری زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا کہ فلاں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اس نے تو اتنے پیارے پیارے کپڑے بنا لیے اور میں نے تو بنائے نہیں، اور یا پھر اس کا فلاں کا شوہر تو اتنا اچھا ہے، میرا شوہر تو ایسا ہے نہیں۔ تو جی فلاں جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کو چھوڑ دیں، اگر ہم یہ موازنہ کرنا چھوڑ دیں گے، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے نا، تو ہماری زندگی میں بڑا سکون آ جائے گا، ٹرسٹ می، ایک بار ایسا کر کے دیکھیے گا۔ اور کسی کی بھی زندگی کو دیکھ کے جلن یا حسد کرنا چھوڑ دیں، جس کے نصیب میں جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے لکھ کے بھیجا ہے اس کو وہی چیز اسی طرح سے حاصل ہوگی۔ اور یار ایک یہ بات کہ جو بندہ ہم سے دور رہ کے خوش ہے، ہمارے بغیر خوش ہے، تو اس سے دور ہو جائیں، اپنے اس کے اندر گھس کے اپنی سیلف رسپیکٹ کو برباد مت کریں اور اس سے الگ ہو جائیں، اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، انہی کے ساتھ خود کو مصروف کر لیں، کیونکہ آج کل جو دور ہے نا، آج کل صرف ہمارے شوہر، ہمارے بچے اور ہمارے ماں باپ یہی ہمارے اپنے ہیں، اور کوئی چاہے جتنا بھی شو کر لے کہ اسے ہماری پرواہ ہے، لیکن وہ ہمارا سگا نہیں ہوگا۔ آج کل سب کو بس اپنی اپنی پڑی ہے کہ بس یہ ہماری واہ واہ ہو جائے اور دوسرا جائے بھاڑ میں، نہ کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کریں اور نہ کسی کو اتنی اجازت دیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکے۔ اپنی باتیں دوسروں کو بتانا چھوڑ دیں، وہ بظاہر تو آپ کے منہ پہ بڑے میٹھے بن کے آپ کی باتیں سنیں گے، لیکن اندر ہی اندر آپ سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خیر اس کے بعد یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو آج کل یہ اس برانڈ کی بڑی ہائپ سنی ہوگی آپ نے، لوئی برانڈ جو ہے، اس کی ہم نے یہ کچھ چیزیں آرڈر کی تھی میں نے اور میری کزن نے مل کے، تو یہ دیکھیں، تو جی ساتھ ساتھ آپ یہ چیزیں دیکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے گھروں میں ماربل لگا ہوا ہے اور ان کی چمک کم ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اگر آپ اس کی چمک کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو صرف کے بجائے اس کو آپ شیمپو کے ساتھ دھونا شروع کریے۔ ہاں جی، اگر آپ شیمپو کے ساتھ دھوئیں گی تو اس کی چمک برقرار رہے گی۔ تو ضروری نہیں ہے اس کے لیے آپ کوئی مہنگا سے شیمپو ہی لیں، یہ دیکھیے یہ والا شیمپو جو ہے یہاں پہ جو ڈسکاؤنٹ سٹورز پہ آج کل آپ کو یہ 100 کا بھی مل جائے گا، یہ میں 90 روپے کا لے کے آئی تھی، تو آپ بھی یہاں سے یہ بائی کر سکتی ہیں اور آسانی سے اس کو اپنے گھر میں استعمال کر سکتی ہیں۔ تو جی امید ہے جو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ملیں گے کل۔ اللہ حافظ۔